حدیث کی اہمیت۔ اسلام کی بنیاد اصل میں قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے۔ حدیث کا مطلب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز یعنی قول اور ایکشنز یعنی عمل ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن یا صرف حدیث پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، دونوں ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں قیامت تک ہدایت کا سورس ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، اے نبی، لوگوں سے کہو کہ اگر تم سچ میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی حدیث اصل میں قرآن کی تفسیر، ایکسپلینیشن اور پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے۔ قرآن ہمیں بیسک کمانڈ دیتا ہے جیسے نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ، رکعتیں اور ڈیٹیلز ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی احکامات کے ڈیٹیلز حدیث کے ذریعے ایکسپلین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں قرآن کی تفسیر اپنے ایکشن سے دی۔ قرآن جنرل پرنسپل دیتا ہے اور نبی کے ارشادات، سینگز اور افعال، ایکشنز ان پرنسپلز کو ڈیٹیلڈ فارم میں دکھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے یہ ذکر قرآن تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے سمجھا سکو جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ علماء اور محدثین کا ایگریمنٹ ہے کہ حدیث قرآن کی شرح یعنی ایکسپلینیشن ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، تم پر سنت کی پیروی لازمی ہے کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حدیث کے امپورٹنس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کے بتائے۔ مالک بن حویرت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور انہیں وہ دین سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو آگے پہنچانے کی تاکید خود فرمائی۔ حجۃ الوداع کے وقت جب 1 لاکھ سے زائد لوگ حاضر تھے، آپ نے فرمایا، اللہ تازہ اور تر رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اس شخص تک پہنچایا جسے اس نے نہیں سنا۔ اور بخاری میں ہے، جو حاضر ہے وہ میری بات ان تک پہنچائے جو غائب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر حدیث ضروری نہ ہوتی تو رسول اللہ اپنے ورڈز اور ایکشنز کو آگے پہنچانے پر اتنی تاکید کیوں کرتے؟ قرآن اور حدیث دونوں اسلام کے 2 بنیادی پلرز ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اس کلام کا پریکٹیکل ایکسپلینیشن۔ جو بندہ صرف قرآن پر چلے اور حدیث کو اگنور کرے وہ اسلام کا مکمل تصور سمجھ نہیں سکتا۔